بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس سبق قدر ایاز جسے کرنل محمد خان نے تحریر کی ہے، آج اس کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم صفحہ نمبر 89 کی پہلی 2 لائنوں تک ہم نے پڑھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو دیہاتی لڑکا تھا ایک دن اچانک اپنے سامنے اپنے وائس پرنسپل کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اب اس سے آگے کا سبق پڑھتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے۔ مہمان نواز جو مہماندار ہو، جو مہمانداری کرنا جانتا ہو، مہمانوں کی عزت کرنا جانتا ہو، اسے مہمان نواز کہتے ہیں۔ انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی یعنی مہمانداری ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ موافقانہ سوٹ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو وہ بہت سوٹ کر رہا ہے، راس آنا۔ تو دراصل بات ان کے تھوڑا جھجکنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اچھے میزبان نہیں تھے، مہمانوں کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ مہمانوں کی قدر کرنے والے لوگ تھے۔ اصل چیز جو انہیں پریشان کری تھی وہ یہ پریشان کری تھی کہ چونکہ وہ دیہاتی تھے، گاؤں کا ان کا ماحول تھا، اور جو ماسٹر جی تھے وہ شہری تھے، اور شہری بھی ایسے جو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنا کرتے تھے۔ تو اب وہ اس لیے پریشان تھے کہ جو وہ خدمت خاطر کریں گے اپنے وائس پرنسپل کی، ماسٹر جی کی، وہ ان کے مزاج کے حساب سے ہوگی بھی یا نہیں، انہیں وہ سوٹ کرے گی، راس آئے گی یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی، تواضع کی مطلب خاطر مدارت کی ابتدا کی، آغاز کیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ماسٹر جی کی خاطر مدارت کرنے کا آغاز کیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بصد تعظیم، بصد یعنی با کہتے ہیں 7 کو اور صد کہتے ہیں 100 کو، یعنی بہت بہت زیادہ تعظیم، عزت سے، یعنی بہت زیادہ عزت سے اپنی چوپال میں لے گئے۔ اب چوپال کہتے ہیں دیہات کی بیٹھک کو، جس میں لوگ آ کر مل کر بیٹھتے ہیں، اس کو چوپال کہتے ہیں۔ تو وہ انہیں اپنی اس بیٹھک میں، اس چوپال میں لے گئے جو ان کے جو ہے احاطے میں تھی، جو ان کی تھی۔ چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا۔ یعنی وہ جو احاطہ تھا یا بہت بڑا کمرہ کہہ لیجئے یا بیٹھک کہہ لیجئے، اس چوپال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کے ایک حصے میں جو ان کی گھوڑی تھی وہ بندھی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے حصے میں عین مرکز کا مطلب ہے بالکل درمیان میں آتش دان کہتے ہیں، مطلب ایسا چولہا جس میں آتش دان کہتے ہیں چمنی کو جس میں سے دھواں باہر نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس جگہ آگ جلائی جاتی تھی اور اس کے اوپر ایک ایسی چمنی سی تھی جس سے دھواں جو تھا وہ کمرے سے باہر نکل جاتا تھا، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ بیک وقت ایک ہی وقت میں، یعنی اس جگہ جو آگ جلی ہوئی تھی اس میں سے شعلے بھی نکل رہے تھے اور دھواں بھی ایک ساتھ ہی نکل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو شعلے تھی ان کی وجہ سے چوپال میں روشنی ہو رہی تھی، اور جو دھواں تھا وہ تاریکی پھیلا رہا تھا۔ روشنی اور تاریکی یعنی متضاد مرکب ہے کہ وہ روشنی شعلوں کی وجہ سے اور تاریکی یعنی اندھیرا وہ دھوئیں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ یعنی اب آج کل کی طرح میٹرس یا قالین نہیں تھے، بلکہ سردی کا اس کا مطلب ہے موسم تھا، درمیان میں آگ جل رہی تھی، آگ کے اوپر آتش دان بنا ہوا تھا، اور فرش پر جو ہے وہ چٹائی یا دری کے بجائے، چونکہ سردیوں کا موسم تھا اس لیے
ارد گرد جو ہے اس آگ کے گھاس پھوس جو ہے وہ بچھا دی گئی تھی، جس سے دو مقصد حاصل ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ زمین کی سختی جو تھی وہ کم ہو رہی تھی اور نرمی کا تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ نرم گھاس پر بیٹھا جا رہا تھا۔ دوسرا اس کا یہ مقصد تھا کہ جو فرش تھا اس کی ٹھنڈک جو تھی وہ ختم ہو کے گرم ہو جاتی تھی، یعنی زمین پر بیٹھنا آسان تھا ٹھنڈک ہونے کے بجائے۔ ایک تو نرمی کا احساس تھا، دوسرا فرش گرم تھا۔ اور اس قسم کے بستر کو یا جو ہے اس کے اوپر جو فرش کے اوپر بچھی ہوئی تھی گھاس، اسے مقامی زبان میں، مقامی بولی میں، مقامی زبان میں، یعنی علاقائی، اس علاقے کی جو خاص زبان تھی اس میں اسے ستھر کہتے تھے۔ اور پھر گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، یعنی وہ چوپال خالی نہیں تھا، بلکہ وہاں جو یہ سارا اہتمام تھا سردیوں میں کہ آگ جل رہی تھی اور اس کی وجہ سے کمرہ جو تھا وہ گرم ہوا تھا، فرش کے اوپر جو گھاس پڑی تھی وہ نرم بھی تھی اس کے اور گرم بھی، اس کے اوپر اس کے ارد گرد گھاس، آگ کے ارد گرد جو ہے اس گھاس کے اوپر گاؤں کے کوئی 20-22 آدمی بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے، یعنی خاصی بڑی تعداد لوگوں کی وہاں موجود تھی۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نل کہا۔ اب یہ گاؤں کی تعظیم کا طریقہ تھا، چونکہ وہ استاد تھے تو استاد کی عزت کے لیے سب کے سب جو تھے وہاں موجود جو 20-22 آدمی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور ان ماسٹر جی کو یعنی استاد صاحب کو آؤ جی خیر نال۔ اب پنجابی میں جیسے ہماری سرائکی میں بولتے ہیں اسی طرح پنجابی میں وہ کہہ رہے تھے آؤ جی آ جائیں خیر نال خیریت سے، یعنی دعائیہ کلمات ہیں یہ۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ اب وہاں کا طریقہ کار یہی تھا کہ ان کی بال بچوں کی جی بال بچے ٹھیک ہیں، اس طرح ان کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی فوراً ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، یعنی وہ شادی شدہ ہی نہیں تھے، اس لیے ظاہر ہے ان کے بال بچے کہاں سے آتے۔ بال کا مطلب بال بھی کہتے ہیں بچوں کو، اور پھر بچے تو بچے، یعنی یہ مترادف مرکب ہے، بال بچے عام طور پر ایک ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی کہا جاتا ہے ہاں جی آپ کے بال بچے خیریت سے ہیں، تو یہ ایک مترادف مرکب ہے کیونکہ بال کا مطلب بھی بچے ہی ہوتا ہے۔ نوبت نہیں آئی تھی، نوبت آنا یعنی ابھی وہ وقت ہی نہیں آیا تھا کہ ان کے بچے ہوتے، لیکن ان نامولود برخورداروں کا بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے مزاح بہت شائستہ انداز میں بیان کر دیا، لیکن ایک حقیقت کے ساتھ، کیونکہ مزاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولا جائے، تو نامولود کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے جب شادی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سے ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا نامولود برخورداروں بیٹوں، یعنی وہ بیٹے جو ابھی پیدا ہی نہیں، ان کی خیریت ہر ایک نے پوچھی، ہر ملاقاتی نے پوچھی، وہاں جتنے بھی موجود تھے۔ کیوں پوچھی؟ کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی، تواضع، خاطر مدارت، ترکیب، طریقہ، یعنی یہی ان کی خاطر مدارت کا، عزت کرنے کا طریقہ تھا، مہمان کو اہمیت دینے کا طریقہ یہی تھا۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، پتلون پیچھے پہلے والے لیکچر میں بتایا تھا یعنی پینٹ، لہٰذا فرش پر بچھانے کے بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی، رنگیلی، رنگ برنگی، رنگ دار۔ اب چونکہ ماسٹر صاحب نے پتلون پہنی ہوئی تھی، اب پتلون کے ساتھ اس گھاس کے فرش پر بیٹھنا تو ناممکن سی بات تھی، اس لیے جلدی ایک طرف جو ہے اس کے گھاس کے آگ کے قریب ترین جو ہے انہوں نے ایک بڑا رنگدار رنگین قسم کا پلنگ جو ہے وہ بچھا دیا۔ سلیم حیران ہو کر بولے ابا جان ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے، یعنی سلیم جو تھا وہ اس بات پر حیران تھا، اور اس نے بلکہ نہ صرف حیران تھا بلکہ اس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ ابا جان کیا ان دیہاتیوں میں اتنی عقل نہیں تھی، انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی
کہ ماسٹر جی کو پلنگ پر بٹھانے کی بجائے کرسی دیتے۔ میں نے کہا، میں نے یعنی مصنف اپنے آپ کو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ صیغہ متکلم میں تحریر کیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے کہا میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی کرسی نہ تھی۔ بڑی خوبصورت بات کہ ان میں عقل تو تھی مگر وہاں کرسی موجود نہیں تھی، اسے جب کرسی تھی ہی نہیں تو کیسے دی جاتی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ فیصلہ کن انداز میں، حتمی انداز میں اس نے یہ کہا کہ اگر ان کے گھر کرسی نہیں تھی تو وہ چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ نمائش دکھاوا، تصنع، بناوٹ، یعنی انہوں نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چھوٹے موٹے قسم کے چودھری تھے، کوئی بہت بڑے چودھری نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسری بات بھی کی کہ دوسری بات یہ کہ گاؤں میں چودھری پن کی نمائش یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم چودھری ہیں، وہاں کرسی کی پابندی نہیں تھی، کرسی ضروری نہیں تھی، یعنی کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم گاؤں کے چودھری ہیں یہ ضروری نہیں تھا کہ کرسیاں ہی دکھائی جائیں جی چودھری ہونے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ تلا ہوا تھا، مصر تھا، باضد تھا۔ اب سلیم جو تھا یہ مکالمے کی صورت اختیار کرتی جا رہے، سلیم ساتھ ساتھ اپنے احساسات و جذبات کا اور خیالات کا اظہار بھی کرتا جا رہا ہے، اور وہ اس کو ایک تھوڑی سی ضد سی ہو گئی تھی کہ جس دیہاتی کی کہانی سنا رہے ہیں اس کی، ان دیہاتیوں کی، گاؤں میں رہنے والوں کی جو ہے غلطیوں کو پکڑا جائے، کمزوریوں کو پکڑا جائے جو اس بات کو ثابت کر دے کہ وہ جاہل اور گنوار تھے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی گول کمرے میں بھی گھوڑی باندھتا ہے۔ تو اب یہاں مصنف نے دیکھیں کتنا خوبصورت کہا، میں نے سلیم کو سمجھایا کہ اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو، مستطیل کا مطلب ہے چاکور، جس کو آپ ریکٹینگولر کہتے ہیں، کہ اگر چاکور کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ اب یہاں کیونکہ مصنف جو ہے کرنل محمد خان ڈیفینیٹلی سلیم جو غلطی اور کمزوری پکڑنے پر جو ہے تلا بیٹھا تھا کہ میں ہر صورت پکڑنی ہے، میں نے کوئی نہ کوئی کمزوری، باپ تو اسی کا تھا، اس نے بہت شائستہ انداز میں طنز کیا ہے ہلکا سا، اور اس نے کہا ہے کہ اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ چاکور کمرہ نہ ہو تو پھر اس کو، مطلب اس کے لیے اگر کوئی کمرہ الگ سے نہ ہو تو اس کو گول کمرے میں بھی جو ہے وہ باندھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نے بہت مزے میں کہا کہ گاؤں کے جو کمرے ہیں وہ اتنے بھی گول نہیں ہوتے، یعنی وہ چاکور ہی ہوتے ہیں۔ سلیم طنز کو پا گیا یعنی انہوں نے جو ہلکا پھلکا طنز کیا تھا وہ اس کو پا گیا، سمجھ گیا، اور کیا بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چاکور ہے، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام۔ اب پھر اس نے اس بات کو تو سمجھ لیا کہ ابا جی نے جو ہے وہ طنز کیا ہے کہ کمرے اتنے گول نہیں ہوتے، تو اس نے کہا اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ کمرہ گول ہی ہوتا ہے تو اسے گول کمرہ کہا جائے، یہ تو بس ویسے ہی اس کا نام پڑ گیا ہے، ہمارے یہاں بھی تو جو گول کمرہ ہے وہ ہے تو اصل میں چاکور ہی ہے، گول تو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اس کا نام پڑ گیا ہے۔ لیکن پھر اس نے ایک اور اعتراض داغ دیا کہ مگر ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھوں کا کیا کام کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑوں کو باندھا جائے یا گدھوں کو باندھا جائے۔ میں نے ہنس کر کہا بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ علی بخش مسکرایا، سلیم کسی قدر چکرایا لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا۔
مہذب کہتے ہیں تہذیب یافتہ کو۔ اب جو مصنف تھا وہ سلیم کی بات سن کر ہنس پڑا اور اس نے ایک اور طنز داغ دیا اپنے بیٹے پر کہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے، اتنے تہذیب یافتہ نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، یعنی امیر لوگ جو کتوں کو پالتے ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روموں میں کتے بھی لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ان کے کتے بلیاں ڈرائنگ روم میں بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو مصنف نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ چونکہ وہ اتنے مہذب نہیں ہوتے، ان کے یہاں کتے جو ہے ڈرائنگ روم میں نہیں آتے، وہ اسے ڈرائنگ روم سے اور گھر سے باہر رکھتے ہیں، تو اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کتوں بلیوں کے بجائے گھوڑوں پر سے ہی گزارا کر لیتے ہیں انہیں ڈرائنگ روم کے اندر رکھ کر۔ علی بخش یعنی جو ان کا ملازم تھا وہ یہ بات سن کر مسکرانے لگا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، چکرانا کا مطلب ہے وہ تھوڑا سا گھبرا گیا کہ ابا جی کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اشتیاق سے، شوق سے سن رہا تھا، یعنی کہانی پھر بھی شوق سے سن رہا تھا اور بولا پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا یعنی دبانے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بھنوا کر لے آئے۔ بھٹے جسے ہم چھلیاں کہتے ہیں، کہ ایک جو ملازم تھا اس نے ماسٹر جی کو پلنگ پہ لٹا کر ان کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی کہ سارا دن شکار کیا تھک گئے ہوں گے، جبکہ دوسرا نوکر کو وہاں سے دوڑایا گیا یعنی فوراً بھیجا گیا۔ کس چیز کے لیے؟ کہ وہ تازہ مکئی کے بھٹے جو ہے یہ چھلیاں وہ بھنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھا، جھٹ فوراً، سلیم نے جلدی سے کہا، جھٹ بول اٹھا، سلیم نے جلدی سے کہا، ابا جان مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی سی بات بھی نہ جانتے تھے۔ پیچھے بھی انہوں نے بتایا نا مصنف نے کہ سلیم جو تھا وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف تھا کہ دیہاتیوں کی یا گاؤں میں رہنے والوں کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور پکڑے، تو اس لیے فوراً یہاں بھی اس نے کہہ دیا کہ بھٹے تو جو ہیں وہ صرف پکنک پر کھائے جاتے ہیں، ٹرپ جاتے ہیں، تب اس وقت انسان انجوائے کرتے ہوئے بھٹے کھاتا ہے، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ان لوگوں کو اتنی سی بات بھی پتہ نہیں تھی کہ گھر میں انہوں نے چائے پلانی ہے۔ میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ اصلاح کر دی، درستگی کر دی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے تو اسی طرح تواضع کرنی تھی نا، جس طرح وہ دیہاتی تھے تو دیہات میں جو طریقہ کار تھا انہوں نے اسی حساب سے تواضع کرنی تھی۔ مگر ہوا کیا کہ جو ماسٹر جی تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ اپنے نوکر کو بھیج رہے ہیں کہ جا کے بھٹے بھنوا کے لے کے آؤ گرم گرم، تو انہوں نے جو ہے ان کی اس بات کی درستگی کر دی اور کہا کہ آپ یہ تکلیف نہ کریں، بلکہ کیا کریں کہ اگر ہو سکے تو بس ایک کپ چائے پلا دیں، کیونکہ ذرا سردی بھی ہے، چائے پئیں گے تو سردی کم ہو جائے گی۔ سلیم نے فوری تائید کی، تائید کرنا حمایت کرنا، فوری تائید کی، حمایت کی کہ بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ سلیم نے فوراً جو ہے وہ ماسٹر جی کی بات کی حمایت کی کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، بات انہوں نے بالکل صحیح کہی تھی، وہ چائے کا وقت تھا، بھٹے کھانے کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرط یہ کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ، تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ اس وقت ٹھیک ہوتی اگر ان کے گھر پر چائے ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ فوراً بولے تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے، اس جگہ آ کر جو وہ کہانی سنا رہے تھے سلیم میاں نے بیچ بیچ میں سے سوال کرنے شروع کر دیے اور اسی سوال کے جواب دیتے ہوئے
کہانی آگے بڑھ گئی، اس نے جلدی سے کہا کیا ان کے گھر چائے ختم ہو گئی تھی، یعنی چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی؟ تو مصنف نے کہا کہ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو مصنف نے کیا بتایا کہ چائے کی پتی ختم ہونے کا سوال نہیں ہے کہ چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی، بلکہ کیا ہے کہ ابھی ان کے گھر میں چائے پینا شروع ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان دنوں چائے ابھی بہت کم پی جاتی تھی اور صرف شہروں میں اس کا رواج تھا، گاؤں میں دیہاتوں میں چائے کا رواج ابھی پہنچا نہیں تھا۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ مصنف نے بتایا اپنے بیٹے کو، جب اس نے کہا کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ مہمان کو چائے نہ پلائی جائے، اور انہوں نے کیا مہمان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم چائے نہیں پلا سکتے، ہمارے گھر میں تو چائے ہی نہیں ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ میرے خیال میں گھر میں چائے کی پتی کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مہمان کی خاطر یعنی تواضع کے لیے چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ دوڑ دھوپ کوشش یعنی چائے کی پتی ڈھونڈنے کے لیے کوشش شروع کر دی کہ گاؤں کے کسی گھر سے چائے کی پتی مل جائے۔ تو آخر وہ ملی کہاں؟ جو ان کا مقامی حکیم صاحب تھے، جو ان کا علاج کرتے تھے، ان کے گھر سے یا ان کے مطب کہہ لیں، وہاں سے چائے کی پتی مل گئی۔ اور ان دنوں جو ہے وہ بڑے شہروں میں اور وہ بھی کم لوگ چائے پیا کرتے تھے، اور زیادہ تر چائے جو ہے وہ صرف حکیموں کے پاس ملا کرتی تھی کہ وہ مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے، لے دے کے صرف۔ اب یہاں سلیم کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ کون سا سوال ہو سکتا تھا۔ اس کے نزدیک تو سوال یہی عجیب سا تھا کہ چائے جو ہے اس کے ساتھ کیا چیز پیش کی جائے، کیونکہ اس کے خیال میں تو ان کے پاس جو ہے وہ صرف اور صرف بھٹے ہی تھے، اور چائے کے ساتھ بھٹے جو ہے اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مصنف نے کہا نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ بنیادی نوعیت طریقے کا، یعنی اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب بنا کہ اصل سوال یہ تھا۔ مصنف نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ نہیں، یہ ایسی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ چائے کے ساتھ کیا دیا جائے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں وحشت کہتے ہیں آدھا پاگل پن، یعنی حیران پریشان ہو کر۔ سلیم نے نیم وحشت کے عالم میں یعنی آدھے پاگل پن، لیکن یہاں مطلب کیا بنے گا؟ حیران پریشان ہو کر۔ میرا منہ تکنے لگا دیکھنے لگا، یعنی سلیم اتنا حیران ہوا کہ حیرت سے اور پریشانی سے وہ اپنے باپ کا منہ دیکھنے لگا حیرت کی شدت سے، اور بولا ابا جان، چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جمعدار یعنی صفائی کرنے والا، وہ بھی چائے بنا سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بنا سکتا ہے بلکہ وہ دن بھر چائے بنا کر پیتا بھی رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ اناڑی کا مطلب ہے ماہر نہ ہونا، یعنی جسے کوئی ہنر نہ آتا ہو اسے اناڑی کہتے ہیں، یعنی وہ اتنے اناڑی تھے، ایسے بے ہنر تھے کہ انہیں چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی۔ ہم اپنے لیسن کو یہیں پہ روکتے ہیں بیٹا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو میں نے جو الفاظ کی معنی بتائے ہیں انہیں اپنی بک پہ لکھنا ہے، دوسرے آپ برائے مہربانی بیٹا صفحہ نمبر 89 کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کی آپ نے حوالے متن سے تشریح کرنی ہے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے بیٹا، اللہ حافظ۔